हजर अस्वद का दिलचस्प वाक़या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पर उतारा गया तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस थे और पूरी दुनिया इसमें रात को अकेले बैठे थे। और इसी रात अल्लाह ने जन्नत के दो जवाहर यानी हजर अस्वद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरा अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरक दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़ा 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजरा अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना है, बिला शोबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजर अस्वद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ। हजर अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, जिसे आदम में औलाद के गुनाहों ने स्याह कर दिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, इसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया। ऊपर गुजरी हदीस पर मुल्हिदीन ने एतराज़ करते हुए कहा है कि मुशरिकों के गुनाहों ने इसे स्याह कैसे कर दिया, मोमिनों की इताअत ने इसे सफ़ेद क्यों ना किया। जवाब में वो कहा जाता है जो इब्ने कतीबा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला ने कहा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इस तरह हो जाता। अल्लाह ताला ने यह तरीका और आदत बनाई है कि स्याह रंग हो जाता है, इसके अक्स नहीं हो सकता। और मुहब्ब तिबरी का कहना है कि स्याह रंग अहले बसीरत के लिए इबरत है और वो इस तरह के अल्लाह अगर गुनाह सख्त किस्म के पत्थर पर असर अंदाज होकर इसे स्याह कर सकते हैं तो दिल पर इनका असर होना ज़्यादा सख्त और शदीद होगा। हजर अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हक के साथ इस्तेलाम किया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी दो आँखें होंगी जिनसे ये देखेगा और ज़बान होगी जिससे बोलेगा। हर इस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में से चूमती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाए और उसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तो नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। इस्लाम से पहले खाना काबा की तामीर और मरम्मत के दौरान हजर अस्वद की तनसीब के मामले में अरब कबाइल का एक दूसरे पर तलवारें उठा लेना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से मामले का बेहतरीन हल निकल आना तारीख़ में वाक़या तकीम के नाम से जाना जाता है। वाक़या कुछ यूँ है कि खाना काबा की दीवारों की मरम्मत का काम किया गया था, जिसमें कुछ कबाइल ने हिस्सा लिया। मरम्मत का काम हो चुका था, लेकिन जब हजर अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया तो कबाइल में इख्तलाफ हुआ। हर एक इस शख्स को अपने इस पत्थर को अपने हाथ से रखने की सादत हासिल करना चाहता था। इस मसले नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर ली। इख्तलाफात बढ़े, एक बड़ी जंग होने के आसार पैदा होने लगे। ये तजवीज़ पेश की गई कि जो शख्स सुबह
کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا، امین آ گیا ہے اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دستے مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زندہ درگاہ کیا گیا تو جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا تو لکھا ہے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے بطور حجر اسود کو بغل میں لے لیا، زمین پر اتارے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جس رات آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے۔ پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے اور بڑے مایوس ہیں، وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم اس رات آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام آپ نے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے، یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ان کو بغل میں رکھ لیا، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا، آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے۔ جنت میں ہر چیز ان کے لیے کی ہے، جو وہ مرضی کھائیں، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں، جس درخت کے پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویمی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا ماجرا ہوا تو یہ تقویمی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا، یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبا کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل میں قائم ہو گیا، جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ بھی ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود
اصل میں ایک فرشتہ تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ پھر دنیا بھر سے جو لوگ ان کو بوسہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے، اور اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل قیامت کے روز وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، غرض کہ یہ پوری انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہے، دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا، اس طرح پتھر کی شکل بھی اختیار کر لی۔ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا بوسہ سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے، اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں، تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے، حرام کام کر